حیا اپنے کیبن میں جا رہی تھی جب کسی نے اسے کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ اس اچانک افتاد پر ہکا بکا سی آنکھیں پھیلائے سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ سامنے ریان کو شوخ نظروں سے دیکھتا پا کر دانت کچکچا گئی۔ جانتی تھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامنے کھڑا شخص اول درجے کا ڈھیٹ انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ ڈاکٹر حیا، وہ جو کل رات کو کہا تھا وہ رپیٹ کر دیں۔ وہ لب دباتا سیریس انداز میں بولا، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح لڑکھڑا گیا۔ وہی جو اظہار محبت کیا تھا۔ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بولا تو حیا کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا۔ شرمندگی کے مارے اس سے نظریں تک ملانے سے قاصر تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا آج۔ گویا بات بدلی تھی۔ اوہ، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، تمہیں نہ کھا لوں؟ اس کی بے شرمی پر ایک بار پھر کانوں تک سرخ ہوئی۔ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی وہ جلدی سے دروازہ بند کر گیا۔ اچھا سنو تو صحیح، اس ویکنڈ میں ایک گرینڈ ایونٹ ارینج کر رہا ہوں تو تم اس میں آ رہی ہو؟ پوچھا نہیں بتایا گیا تھا۔ میں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے اماں نہیں مانیں گی۔ کمزور سا عذر پیش کیا۔ لو، میں اجازت لے لیتا ہوں اپنی ہونے والی ساسو ماں سے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی مجھے پارٹیز وغیرہ پسند نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں آؤں گی۔ فوراً سے پہلے انکار آیا۔ واہ ڈاکٹر حیا واہ، میں تمہارے لیے ایونٹ آرگنائز کروا رہا ہوں اور میڈم صاحبہ آنے سے ہی انکار کر رہی ہیں۔ صدقے جاؤں آپ کی معصومیت پر۔ ریان نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیا واقعی اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اوکے، لیکن پھر ایونٹ جلدی ختم ہو جانا چاہیے۔ اماں اتنی دیر کے لیے کبھی پرمیشن نہیں دیں گی۔ اوکے جانے من۔ اس کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ حیا اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ ریان یکٹک ساکھی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے جانا ہے، وہ آہستہ سے منائی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ دوبارہ تھوڑا تیز آواز میں بولی۔ کچھ بھی کہنے کی بجائے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیا موقع پاتی فوراً سے پہلے باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے ریان اپنی بے خودی پر جی بھر کر ہتچل ہوا۔ آج وہ پورے 7 دن بعد کالج آئی تھی۔ زحم ابھی پوری طرح سے مندمل نہیں ہوئے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ راستے میں ہر کوئی رک رک کر اس کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ان کا عام سا لہجہ بھی اسے نہ جانے کیوں طنزیہ سا لگ رہا تھا۔ لوگوں کے سوال اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی، پاؤں میں درد کو اگنور کرتی وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اینا، پاگل ہو، اتنا تیز کیوں چل رہی ہو؟ مناہل اس کو دور سے آتا دیکھ کر بھاگتی بھاگتی اس تک پہنچی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی وہ غائب دماغی سے بولی۔ آج پہلے 2 لیکچرز فری ہیں، آؤ کیفے چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غائب دماغی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی، البتہ ذہن میں ابھی بھی لوگوں کے سوال اور نور کے الفاظ گڈمٹ ہو رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا یا وہ مان جائے گی؟ انشاءاللہ، مجھے خود پر بھروسہ ہے، لیکن آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ آئی ول آلویز بی تھینکفل ٹو یو۔ اسے تم جیسا شخص کہیں نہیں ملے گا۔ فضا اس کو دیکھتی ہوئی دل سے بولی۔ وہ جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اس کی بات پر مبہم سا مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس جیسی لڑکی کہیں نہیں ملے گی۔ فضا محض مسکرا دی۔ تو میں چلتا ہوں، ورنہ مجھے یہاں دیکھ کر محترمہ کا پارا ہائی ہو جائے گا اور میری نیا پار ہونے سے پہلے ہی کہیں ڈوب نہ جائے۔ وہ شرارتی انداز میں بول کر جانے لگا۔ تم اسے پک کرنے جا سکتے ہو، ڈرائیور گھر نہیں ہے ویسے بھی۔ فضا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سلار کے دل میں تو خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے۔ آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ پیچھے پلٹ کر معصوم منہ بنا کر بولا گیا۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نا، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ تقریباً بھاگتے ہوئے گیا تھا۔ ویسے بھی کالج بند ہونے میں محض 20 منٹ رہ گئے تھے اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اینا جیسے ہی باہر نکلی اسے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسے دیکھ کر ہر بار اس کا موڈ ایسے ہی فریش ہو جاتا تھا، لیکن لڑکیوں کی نظریں اس پر جمی دیکھ کر اسے شدید جیلسی کا احساس ہوا۔ وہ بلو جینز اور بلو جیکٹ میں لگ ہی اتنا حسین رہا تھا کہ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار نظریں پھیر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس کی ہی نظر لگ جائے۔ آہستہ آہستہ وہ اس تک جانے لگی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس تک پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بکس اور بیگ پکڑا۔ کئی لڑکیوں نے رشک سے اسے دیکھا۔ وہ خواہ مغرور سی ہو گئی۔ تمہیں کون سا کیڑا کاٹتا ہے جو بار بار میرے پیچھے آ جاتے ہو؟ کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن انداز صاف بستی والا تھا۔ مسکرانے کا مقصد ان لڑکیوں کو یہ دکھانا تھا کہ اس پر نظر نہ ڈالیں کیونکہ وہ اینا کا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے لڑکیوں کا رش کم ہونے لگا۔ نہیں، آج کوئی کام تھا تم سے؟ اس کا لہجہ اگنور کر کے محسوس دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا کام ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ بتاتا ہوں، صبر کرو۔
اور اینا کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے، جو خواہ مہا سسپینس بڑھا رہا تھا۔ بتاؤ، اس کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اوکے، تم میری دوست ہو تو میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ وہ محض آنکھیں گھما گئی، جیسے یہ خواہ مہا کی تمہید کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ان لو وتھ سم ون۔ اب اسے بتانا ہے، کیسے بتاؤں؟ وہ اس سے مشورہ مانگنے کی غرض سے پوچھنے لگا تاکہ وہی مشورہ اس پر فالو کرے۔ اس کی بات سن کر اینا کی سانسیں تھمیں، دل کی دنیا میں شدید ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ ساتھ بیٹھے وجود کو کسی اور سے محبت تھی اور وہ خواہ مہا اسے اپنے دل کی دہلیز پر براجمان کر چکی تھی۔ اسے محبت ہو گئی تھی سالار سکندر شاہ سے، جو اقرار پچھلے 2 ہفتوں میں کبھی نہیں کیا تھا وہ اب کر رہی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، یہ خیال اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ تو کیا وہ سب صرف دوستی کے ناطے کر رہا تھا؟ اور پھر دل سے جو جواب آیا، اس کا دل کیا اس دل کو چاک کر کے پھینک ڈالے؟ کیا اس کی زندگی میں کسی کی محبت نہیں لکھی تھی؟ وہ جس سے بھی محبت کرتی تھی وہ کیوں اس سے بے رخی برتتا تھا؟ اپنا وجود بیکار اور بے معنی سا لگنے لگا، دل میں گھٹن کا احساس ہونے لگا، آنکھوں میں آئے پانی کو بمشکل اندر دھکیلا۔ وہ نور نہیں تھا جس کے سامنے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ بے شک اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ اتنی بے مول تو نہیں کہ خود اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی۔ کھڑکی کی طرف منہ کر کے وہ شیشہ کھول گئی، لمبے لمبے سانس لے کر گھٹن کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ اگر تم تھوڑی دیر اپنا منہ بند رکھو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں رند گئی، اسے خواہ مہا رونا آ رہا تھا۔ سالار محض اس کے رویے کو سوچ سکا۔ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھا سب، تو اب اسے کیا ہوا تھا؟ اس کا منہ دوسری طرف ہونے کے باعث وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں کٹا۔ اینا باہر دیکھتی اپنی بے مقصد زندگی سوچنے لگی، جبکہ سالار کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ البتہ سوچوں کا مرکز صرف اور صرف ساتھ بیٹھی لڑکی تھی۔ ہادیہ، تمہیں پتہ ہے ریان میرے لیے گرینڈ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، پورا سٹاف انوائٹڈ ہے، اور تو اور اس کے پیرنٹس بھی آنے والے ہیں ہمارے گھر۔ وہ ایکسائٹڈ سی اسے بتا رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حیا پر ہر بات ہادیہ کو بتانا تو جیسے فرض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بندہ بیسٹ فرینڈ کو اپنے دل کی بات نہ بتا سکے تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا۔ او واقعی، مبارک ہو میری جان، وہ خوشی سے بولی۔ حیا لفظ جان پر جھینپ گئی۔ مطلب کہ اب ہماری شرمیلی دوست کچھ دنوں تک ہماری نہیں رہے گی؟ کیوں، میں کون سا کہیں جا رہی ہوں؟ صدا کی معصوم فوراً حیرانی سے بولی۔ ارے الو، پیا من بہانے والی ہیں اب تو آپ، ہم کہاں یاد رہیں گے آپ کو؟ آپ تو پرائے ہی ہو جائیں گی۔ ایک شرم کی مسکان نے حیا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ یہ احساس ہی روح کو سرشار کر رہا تھا کہ وہ شخص اس کا ہو جائے گا، وہ اسے استحقاق سے اپنا کہے گی، اس کے وجود پر صرف اور صرف اس کا حق ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، دوستوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے لائف میں، بیسٹ فرینڈ کو کون بھولتا ہے؟ ارے یہ تو دیکھا جائے گا کہ ہماری کتنی جگہ ہے۔ بھائی اب تو ہمیں کال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، سارا وقت ان کا جو ہوتا ہے۔ شکوہ آیا تھا، یار بیزی ہوتی ہوں، پتہ تو ہے تمہیں کہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہوں، تو بس اسی لیے۔ وہ شرمندہ سی وضاحت دینے لگی۔ اچھا جی، لفظوں پر زور دے کر تائید چاہی تھی، جیسے اس کی بات پر کوئی خاص یقین نہ آیا ہو۔ ہاں جی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، دونوں کے کہکے گونجے تھے۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے سامنے رکی وہ فوراً سے پہلے اندر بھاگی، اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لے۔ سالار حیران سا اس کا بیگ اور کتابیں ڈرائیور کو دے کر فوراً سے پہلے وہاں سے نکلا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جو ہونا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کھڑا ہو کر اپنا سرعام تماشا بنوائے یا پھر سرعام بے عزتی کروائے۔ اینا بمشکل خود پر قابو پاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ ملازمہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ سونا چاہتی ہے، اسے کوئی نہ اٹھائے۔ وہ بھی حکم کی غلام تھی، اس لیے بغیر کچھ پوچھے اقرار میں سر ہلا گئی۔ بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو پورے کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر حیران ہوئی۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر جیسے ہی لائٹ آن کی، اسے لگا کہ نہ جانے وہ اپنے کمرے میں نہیں کسی پھولوں سے بھرے باغ میں آ گئی ہو۔ جگہ جگہ بکھری پھولوں کی پتیاں، چھت اور زمین کے درمیان اڑتے غبارے، جگہ جگہ اس کی تصویریں۔ اسے کہیں سے بھی یہ اپنا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارتی وہ فضا کے اس پلان سے واقعی خوش ہو گئی تھی۔ دل کا درد ہنوز برقرار تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے بہل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فضا کو تھینکس کہنے جاتی، دیوار پر لٹکے دل نما کارڈ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ پرسوچ سے انداز میں کھولا تو محض ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر دل کی دھڑکن تھمی، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو کسی بھی خوش فہمی سے نکالا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوستی کے ناطے اس کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں یہ سب کیا ہو۔ ایک دم چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تجسس کے مارے کھولا تو ایک ایک لفظ کو پڑھ کر آنکھیں پھیلنے لگیں۔ حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
جب یقین نہ آیا تو ٹیبل پر پڑے گلاس سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور دوبارہ پڑھا۔ جانتا ہوں کافی عجیب طریقہ ہے، لیکن اگر منہ پر اظہار محبت کرنے کا سوچتا تو شاید زندگی بھر نہ کر پاتا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ ڈر لگتا ہے مجھے تم سے، اس سے بھی زیادہ تمہارے انکار سے۔ یہ بڑے بڑے ڈائلاگ نہیں آتے مجھے، اور اس سلسلے میں گوگل بھی میری کوئی مدد نہ کر سکا۔ لیکن خیر ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اگلی بار سیکھ جاؤں گا۔ لیکن اگلی بار بھی تم سے ہی اظہار محبت کروں گا، اگر خدا نہ خواستہ اس دفعہ تم نے انکار کر دیا تو۔ لو، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، تم سے اظہار محبت تو کیا ہی نہیں۔ سو پریٹی لیڈی، آئی سلاشا میڈلی لوز یو، بٹ آئی تھنک دیز ورڈز آر ناٹ انف ٹو ایکسپریس مائی لو۔ سنس دی مومنٹ وی میٹ in the mall, my heart was taken away. I have forgotten what was the life before I met you. There is lot much to say, lady, but I don't have words. You are the reason for smile on my face. Today I am asking you to put it there forever. Will you marry me? وہ پاگلوں کی طرح بار بار پڑھ رہی تھی۔ دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ دعائیں اتنی جلدی بھی پوری ہوتی ہیں، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تشکر کا احساس تھا کہ کئی آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ہنوز بے یقین سی اس کاغذ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے اگر یہ الفاظ کھو گئے تو وہ اسے بھی کھو دے گی۔ تیزی سے آنسو صاف کر کے اسے فون ملایا، جو اس سب کی وجہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے جتنی گالیوں سے نواز چکی تھی، اب اتنا ہی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا کیئرنگ انداز، اس کا ہر بات پر فضول بحث کرنا، ہر بات پر اسے صحیح کہنا، ہر روز اس کے لیے آنا اور اس سے نہ ملنے کے باوجود بیٹھے رہنا، ہاسپٹل میں اس کا خیال رکھنا، یہ سب محبت ہی تو تھی۔ اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسا بھی کہ کیوں پہلے سمجھ نہیں پائی۔ فون پہلی ہی بیل پر اٹھایا، اینا اس کی جلد بازی پر مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اس کی طرف سے خاموشی تھی، جیسے وہ اس کا جواب چاہتا ہو۔ فون کے اسپیکر سے اس کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اینا نے اپنی ایکسائٹمنٹ پر بمشکل قابو پایا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ دو ٹوک انداز میں سوال آیا۔ سلار نے کان سے فون ہٹا کر حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ گارڈ کو دے دیا تھا۔ لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ ٹھیک ہے، بیزاریت سے جواب آیا۔ تمہیں کچھ کہنا نہیں تھا؟ اینا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ کیوں، میں نے کیا کہنا تھا؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، بس بیگ کا ہی تو پوچھنا تھا تمہیں۔ وہ کنفیوز سا اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اتنا کنفیوز تو وہ کبھی انٹرویو پینل کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ اچھا سنو، سلار سیدھا ہو کر بیٹھا کہ شاید اب اس کا متوقع جواب مل جائے۔ ہاں جی سناؤ۔ آج فضا آنٹی نے میرے لیے اتنا اچھا سرپرائز پلان کیا، پتہ ہے پورا روم اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ سی اسے بتانے لگی۔ سلار کا منہ کھل گیا۔ وہ میں نے کیا ہے، انہوں نے نہیں، صدمے کے مارے بولا۔ تم نے؟ لہجے میں دنیا جہان کی حیرانی تھی۔ تمہیں وہ کارڈ نہیں ملا کیا؟ حیرت سے بھرپور سوال کیا۔ کون سا کارڈ؟ معصومیت کے سارے ریکارڈ ٹوٹے تھے۔ نہیں ملا کیا؟ اس کی آواز میں مایوسی صاف واضح تھی۔ کیوں، کیا تھا اس میں؟ چہرے پر مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اتنا اچھا لو لیٹر لکھا تھا، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں ملا؟ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ کس کو لکھا لو لیٹر؟ وہ اب بھی اپنے مطلب کی بات نہیں سن پائی تھی۔ ٹو یو اوبویسلی، بیکاز آئی ایم ان لو ود یو، وہ مدھم لہجے میں دوبارہ اقرار کر گیا۔ اینا کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نے ایک بار پھر احاطہ کیا۔ ہونٹ کچلتی اب وہ خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ جو اسے تنگ کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتی تھی، اب ناخن چبانے لگی تھی۔ ویٹ ڈڈ یو پلیڈ ود می؟ اسے اب پوری بات سمجھ آئی تھی، اور اگلے ہی لمحے ایک جان لیوا کہکا گونجا۔ فون اینا کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار بھرپا ہوا۔ یس۔ ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ اس کا مدھم لہجہ سلار کو بمشکل سنائی دیا۔ یور بلشنگ، یور اسمائل اینڈ یور سائلنس مینس اٹس یس، رائٹ؟ خوشی سے کھنکتی آواز اینا کو اپنا وجود اہم لگنے لگا تھا۔ کافی دیر جواب نہ آیا۔ وہ جواب جان گیا تھا، لیکن اب تنگ کرنے کی باری اس کی تھی۔ اٹس اوکے اف یو آر ناٹ ایگریڈ۔ لہجہ دکھ بھرا تھا۔ اینا کی بیٹ مس ہوئی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ تو ہاں بھی تو نہیں کی۔ دکھ ہنوز قائم تھا۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہی ہوتی ہے، اور میں تمہیں بھی سمجھ گئی ہوں جو تم سننا چاہتے ہو بچو۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ منمنایا۔ مائی ڈیئر ون، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت، تمیز اور مٹھاس سموئے کہتی وہ کھٹاک سے فون بند کر گئی۔ یاہو! سلار کی پرجوش آواز گونجی، اور اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح خوشی سے اچھلتا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا نہ جانے کتنا بڑا مار کا سر کر لیا ہو، ورنہ اس سرپھری لڑکی سے اظہار محبت کرنا آسان تھوڑی تھا۔
وہ تو اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ سب آسان ہوا، ورنہ تو سالار کو لگا تھا کہ پرانے زمانے کی ہیروئن کی طرح وہ لڑکا ہو کر بھی خاموش محبت کرتا رہے گا۔ مبارک ہو بھائی۔ سالار جو پہلے ہی خوش تھا، وجدان کو سامنے دیکھ کر دوڑ کر اس کے گلے لگا۔ تھینکس میرے بھائی، آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ خوشی اس کے لہجے سے صاف واضح تھی۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتا بولا، ایک منٹ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ سالار کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جوش میں ہوش کھونا کسے کہتے ہیں اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ وجدان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بتاؤ بھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر سالار چڑھتا ہوا بولا، ہاں بھائی، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، کہاں جا کے پھنسے؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ سالار جان گیا کہ اسے اس کی داستان محبت پتہ چل گئی ہے، اس لیے دانت کچکچاتا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، جس کے ہنسنے کے انداز سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ فی الحال بول پائے گا۔ کیسے پتہ چلا؟ سالار کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں اس سے بھنڈ ہو گیا جو اس شیطان کے چلے کو پتہ لگ گیا۔ تب جب آپ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیتاب تھے، تب جب آپ اس کو گفٹس دے رہے تھے، تب جب رات کو بھاگے بھاگے اس کے گھر گئے اور پھر گارڈ کو آدموہا کر کے گھر میں گھسے اور اسے ہاسپٹل پہنچایا، تب جب وہ ICU میں تھی اور آپ کسی میل ڈاکٹر کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، تب جب آپ نے اس کے سامنے یہ پروف کیا کہ اس کو ہاسپٹل آپ نہیں لائے، تب جب آپ روز اس کے گھر جاتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سے ملتی نہیں تھی، تب جب آپ تھوڑی دیر پہلے اس سے بات کر کے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر سالار کا منہ کھل گیا۔ اتنی انفارمیشن تو شاید انٹیلیجنس والے بھی نہیں نکلوا پاتے جتنی اس کے پاس تھی۔ کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اوپر کی سیر کروا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کڑوا گھونٹ بھر گیا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے کیا؟ قسم میری معصومیت کی، میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ وجدان مزے سے ٹانگیں ہلاتا اس کو غصے سے لال پلا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ سالار کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو چیخا، ہاں بھائی، نئی کمرے والی جو ڈھونڈ لی ہے، ہمیں تھوڑی آنے دیں گے آپ یہاں؟ مجھے ایک نظر اس کمرے کے در و دیوار دیکھ لینے دے میرے بھائی، مجھے دیکھ لینے دے۔ کچھ دنوں تک میرا یہاں داخلہ بند ہو جائے گا۔ وجدان پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھے خالص جذباتی انداز میں بول رہا تھا، لیکن سالار کو کڑے تیوروں کے ساتھ خود کی طرف بڑھتا دے کر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا میرے بھائی۔ جاتے جاتے وہ ہانک لگانا نہیں بھولا تھا۔ سالار اس کو گالیوں سے نوازتا دروازہ لاک کرنے لگا، مبادا وہ دوبارہ چراغ کے جن کی طرح حاضر نہ ہو جائے۔ رات کے 12 بجے وہ بھٹکی روح کی طرح گھر میں گھوم رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کسی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ اپنے نائٹ سوٹ کے پاکٹ سے چابی نکال کر وہ دروازہ کھولنے لگی۔ سوری اللہ جی، کسی کی پرائیویسی خراب کرنے کے لیے، بٹ کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے وہ معصومیت سے اپنا ہمیشہ والا ڈائلاگ دہرا گئی۔ آہستہ سے کلک کی آواز سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پر لیٹا وجود واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آہستہ سے موبائل اٹھایا اور اسی احتیاط کے ساتھ واپس گئی۔ باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا، جیسے نہ جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو یا بال بال بچی ہو۔ محسوس پاس ورڈ سے اگلے ہی لمحے فون انلاک ہوا تھا۔ نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا۔ جب سے نور سوئٹزرلینڈ گئی تھی، یہ اینا کا روز کا معمول تھا۔ شروع میں پاؤں میں شدید تکلیف کے باوجود بھی وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ ہر روز جب فضا کے سونے کا یقین ہو جاتا تو وہ یوں ہی اس کا فون لے کر نور کو کالز ملاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نمبر نور کبھی اٹینڈ نہیں کرے گی، لیکن آج تک نور نے فضا کے نمبر سے بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ فضا نہ تو اتنی رات تک جاگ سکتی ہے اور نہ ہی اسے کال کر سکتی ہے۔ نور یہ بھی جانتی تھی کہ کال کرنے والا وجود کون ہے، لیکن احساس شرمندگی تھا یا کیا، وہ فون کو اپنے سامنے بجتا دیکھتی رہتی، لیکن اس کی کال اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی 2 بیلز ہی گئی تھیں کہ فون آنسر کر لیا گیا۔ اینا کو یقین نہ آیا، فون کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں چند سیکنڈز کی کال ڈیوریشن شو ہو رہی تھی، پھر مسکرا کر واپس کان کو لگا لیا۔ دونوں طرف خاموشی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے پہل کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ آخرکار اینا کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ ٹھیک، ایک لفظی جواب اور اس کے بعد پھر گہری خاموشی۔ آئی مسڈ یو۔ فضا آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ کی کانفرنس ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کا عام سا لہجہ بھی نور کو طنزیہ لگا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ ہنکارا بھر گئی۔ شاید وہ یہ شو کروا رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ اینا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ ایک بار پھر گہری خاموشی تھی۔ مجھے سوئٹزرلینڈ سے ڈھیر ساری چیزیں چاہیے۔
اس کی طرف سے پہلی فرمائش تھی۔ نور کی آنکھیں تکلیف کے مارے جلنے لگیں۔ لا دیں گی نا؟ سوال نہیں، امید تھی۔ ٹائم ملا تو لے آؤں گی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیسے الفاظ ادا ہوتے گئے۔ نہ انکار تھا نہ اقرار، لیکن اینا اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس رات جو بھی ہوا، میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گی۔ ابھی میں سونے جا رہی ہوں، کافی رات ہو گئی ہے یہاں، صبح کالج بھی جانا ہے، پھر بات ہوگی۔ آپ پلیز میری کال اٹھا لیجئے گا۔ نور نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی لیکن وہ فوراً ٹوک گئی۔ شاید وہ اس رات کو اپنی زندگی کا ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی خود سے معافی مانگتا نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی ایسی خواہش تھی۔ نور اس کی بات پر اذیت سے لب کچلنے لگی۔ ایک بار پھر وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ اینا ول آلویز لو ہر موم ٹل ہر لاسٹ بریتھ۔ اینا جلدی سے فون بند کر گئی۔ نور کو گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس کے اور اپنے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ سر میں درد کی لہر اٹھنے لگی۔ آخری حربے کے طور پر وہ نیند کی گولیاں خود میں انڈیل گئی۔ بیڈ پر گرتے وہ آہستہ آہستہ گنودگی میں جا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر لڑک گئے تھے۔ دوسری طرف اینا کو لگا آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ ایک طرف سالار کا اظہار محبت تو دوسری طرف شدید ناراضگی اور کھچاؤ کے باوجود بھی نور کے ساتھ نارمل انداز میں گفتگو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اس دن کو ایک بھیانک خواب تسلیم کر لیا تھا اینا نے۔ اسی میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ فون بند کر کے اسی خاموشی کے ساتھ واپس کمرے میں رکھا۔ I love you Aunt Fiza. You are my second mom and you are always there with me when Mama is not here. I will be always thankful to you for handling me. My little mom. اس کو نم آنکھوں سے دیکھتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اپنی آخری بات پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ فضا آنکھیں کھول گئی۔ اس کے الفاظ کی وجہ سے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کی اتنی احتیاط پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن وہ سب ایکسپوز کر کے ان دونوں کا رابطہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری دعا ہے تمہاری زندگی میں اب صرف اور صرف خوشیاں آئیں، کوئی دکھ کوئی درد تمہارے پاس نہ آئے، سالار تمہارے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو اور تم اپنی پرانی زندگی کو ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، آمین۔ صدقے دل سے دعا کرتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اینا الگ تھلگ بیٹھی چپس کھانے میں مصروف تھی۔ کل رات کی وجہ سے اس کا موڈ کافی چینج تھا۔ تھوڑی دیر بعد وجدان اور مناہل کی آمد ہوئی۔ دونوں کو ایک نظر دیکھتی وہ واپس اپنے مشغلے میں مصروف ہو چکی تھی۔ خود پر کسی کی نظریں جمی دیکھ کر وہ نظریں اٹھا گئی۔ مناہل اور وجدان ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس نے ابرو اچکائے، مطلب صاف تھا کہ وہ ان سے وجہ پوچھ رہی ہے۔ منو، میں نے کل ایک مووی دیکھی تھی، اس میں لڑکی کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ اینا کو رہے تھے، البتہ مخاطب ایک دوسرے کو کر رہے تھے۔ اینا آنکھیں سکیڑ کر ان کی اوور ایکٹنگ دیکھنے لگی۔ ہاں میں نے بھی دیکھی، کھڑوس لڑکی کو کھڑوس لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ مناہل بھی اسی کے انداز میں بولی۔ چپس اینا کے حلق میں اٹکے، وہ کھانستی ہوئی پانی منہ کو لگا گئی۔ اور لڑکی بھی وہ جو محبت کے نام پر اپنی دوست کے منگیتر کی واٹ لگاتی تھی۔ وجدان نے لقمہ دیا۔ سب سے دکھی سین تو وہ تھا جب وہ اپنی دوست کو بھی نہیں بتاتی، مطلب بیسٹ فرینڈ کو بھی نہیں۔ اینا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ سالار پر شدید غصہ آیا جو بقول اس کی سوچ کے اس شیطان کے چلے کو بتا چکا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ وجدان نے معصومیت سے کہا۔ یہ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کی معصومیت پر تپی تھی۔ ہم تو مووی ڈسکس کر رہے تھے۔ مناہل نے تو معصومیت میں وجدان کے ریکارڈ بھی توڑ ڈالے۔ اینا نے اسے یوں گھورا جیسے پوچھ رہی ہو کہ واقعی اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ فضول ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ ویسے اس سالار کے بچے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں جس نے یہ بھانڈا پھوڑا۔ وہ کافی دنوں بعد جلال میں آئی تھی۔ ویسے مبارک ہو بہن، اللہ میرے معصوم بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوفناک مہلوک سے محفوظ رکھے۔ وجدان کی دعا پر اینا نے جرنل اٹھا کر اسے دے مارا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے اینا، مجھے بھی نہیں بتایا۔ صدا کی جذباتی مناہل اب بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ ملکہ جذبات، کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو تو کیا بتاتی؟ وہ تو اس معصوم نے اتنی محنت کی، انعام کے طور پر میں نے اسے ہاں کہہ دیا۔ اب تمہیں پتہ تو ہے کہ میں کتنی سخی ہوں، اور احسان تو میں لیتی ہی نہیں ہوں کسی کا، سمپل۔ کیا شان بے نیازی تھی۔ وجدان سالار کی سلامتی کی دعا کرنے لگا جسے پوری دنیا میں اسی اکلوتے نمونے سے محبت ہوئی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ اس کو مناہل کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر وہ بولی۔ یار ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں بھابھی جان، فکر نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہے جانے کا بھائی کے ساتھ۔ فکر نہ کریں، آپ کا دیور حاضر ہے، آپ کو ایسے موقع ضرور فراہم کرے گا، لیکن ابھی ہمیں انجوائے کرنے دو۔ سلام بھابھی جان۔ شرارتی انداز میں اس کی بولتی بند کرواتا وہ مناہل کو لے کر فوراً غائب ہوا تھا۔ اینا ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بھابھی لفظ پر گالوں پر سرخی پھیلی، ہونٹوں پر شرمگی مسکان نے احاطہ کیا۔
لیکن جیسے ہی یاد آیا کہ سلاڑ نے وجی کو بتایا ہے، ساری شرماہٹ ختم ہوئی اور وہ دانت کچکچاتی اس کی خبر لینے کے طریقے سوچنے لگی۔ فضا اور اینا بلا مقصد مال میں گھوم رہی تھی۔ فضا زبردستی اسے لائی تھی اور اب اینا اسے چکر پر چکر لگوا کے اپنے بدلے لے رہی تھی۔ اینا، تم میں کون سی روح گھسی ہوئی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے کبھی تو اپنے لڑکی ہونے کا ثبوت دے دیا کرو، ایک بھی چیز نہیں خریدی تم نے، وہ چڑھتی ہوئی بولی، جبکہ اینا کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے میں مصروف تھی۔ دور ایک لڑکے کو ایک عورت سے بیگ چھینتا دیکھ کر وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگی۔ اینا، تمہارا پاؤں؟ فضا چیخی، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، وہ بڑبڑاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ لڑکا پرس چھین کر بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ اینا ایک ہی چست میں اس تک پہنچی۔ مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے وہ 2 منٹ میں اس کا بھڑکس نکال چکی تھی۔ اس سے پہلے میں تجھے شناخت کے قابل نہ چھوڑوں، کھسکو یہاں سے، آئندہ 100 دفعہ سوچنا چوری سے پہلے۔ اس کے پیٹ میں لات مارتی وہ پرس کھینچ کر واپس لائی۔ وہ عورت کافی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی، جس کا انداز اینا کو اس کے کپڑوں اور برانڈڈ پرس سے ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کو اینا کے حد و حال دیکھ کر 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی کسی سے شدید مشابہت رکھتی تھی۔ وہ عورت ساکت کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کا پرس؟ اس کی آواز سے وہ چونکی، لیکن بولنے کا انداز بھی کسی کی یاد دلا گیا۔ تھینکس، اپنی حیرانی پر قابو پاتی بمشکل بولی، لیکن وہ لڑکی اس سے پہلے ہی واپس جا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ جاتی، پیروں میں کوئی چیز اٹکی۔ نیچے دیکھا تو کوئی فون تھا۔ فون آن کر کے دیکھا تو سامنے وال پیپر پر لگی تصویر دیکھ کر شک یقین میں بدل چکا تھا۔ ذہن میں کئی سوال ابھرے۔ حیرانی اور پریشانی سے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ فون کو واپس پھینکتی وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصا تھی۔ بلیک پیروں کو چھوتی فراق اور گلے میں ہلکا سا ہار پہنے وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ شرمگی مسکراہٹ لیے وہ اپنے پیروں میں سینڈل پہننے لگی۔ وہ خواہ مخواہ نروس ہو رہی تھی۔ پہلی بار اتنی بڑی تقریب میں جا رہی تھی، جو تھی بھی صرف اور صرف اس کے لیے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی خوشی دگنی ہو گئی۔ خوشی میں اس کا دروازے میں کھڑی فریدہ بیگم کی طرف دھیان ہی نہ گیا، جو اس کو نکسک سا تیار دیکھ کر اور اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر سب کچھ جان چکی تھی۔ اماں آئے نا؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے انہیں اندر بلانے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ حیا جھینپ گئی۔ باہر ڈرائیور آ گیا ہے ہادیہ کا، اگر تیار ہو تو جاؤ۔ ان کی بات پر حیا ٹھٹکی، پھر یاد آیا کہ وہ ہادیہ کا بہانہ بنا کر ہی تو جا رہی ہے۔ خود پر ڈھیروں پانی پڑا، شرمندگی کی وجہ سے نظریں تک ملانے سے قاصر تھی۔ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ نظریں چراتی وہ اپنا موبائل اور چادر اٹھا کر نکل گئی۔ گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ ایک جھٹکے سے رکی۔ حیا جو اپنے خیالوں میں گم تھی چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی کیوں روکی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے ڈرائیور کوئی جواب دیتا، اس کی طرف کا دروازہ کھلا۔ سامنے ریان بلیک 2 پیس میں تیار ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کی اس ادا پر حیا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کپڑوں کے رنگ کے اس حسین اتفاق پر وہ کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دیا۔ وہ ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اترنے کے لیے سہارا دینے لگا۔ اپنی فراق کو اور دھک دھک کرتے دل کو بمشکل سنبھالتی وہ دوسری گاڑی کی طرف گئی۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک دل فریب مسکان اس کے لبوں پر پھیلی۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے، البتہ خود پر جمی ریان کی نظروں سے حیا حد سے زیادہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ انگلیاں چٹکاتی وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی پرحدت نگاہیں خود پر محسوس کر کے وہ پھر کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھیں، وہ بلاخر بول پڑی۔ میں نے کب دیکھا تمہیں؟ حیا کا منہ کھل گیا، جو دھڑلے سے جھوٹ بول رہا تھا، بلکہ اسے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، اچھا؟ اپنی ناک پھیلاتی وہ ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ ریان کھل کر مسکرایا۔ ڈیم، یو آر لکنگ ایکسٹریملی بیوٹیفل اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈرائیو۔ وہ تعریف کر رہا تھا یا اپنے دیکھنے کی وجہ بتا رہا تھا؟ حیا کو یہ تو سمجھ نہ آئی، البتہ اس کے انداز پر گالوں پر لالی ضرور پھیلی تھی۔ پورا راستہ حیا نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، البتہ اس کی نظریں محسوس کر کے وہ خود میں سمٹتی رہی تھی۔ ریان نے اس کی حالت کو خوب انجوائے کیا تھا۔ جو ہی گاڑی رکی، حیا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ سفر اسے سب سے لمبا سفر لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتر کر ریان اس کی طرف آیا اور دوبارہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کے سنگ وہ دھیان سے چلنے لگی۔ سنگ مرمر کے فرش پر سہج سہج کر قدم رکھتی وہ اس کا بازو بھی پکڑے ہوئے تھی، مبادا اونچی ہل کی وجہ سے گر ہی نہ جائے۔ جو ہی بڑے سے ہال میں داخل ہوئے، تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، ریان نے تیزی سے اسے تھاما۔ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو اس کی محفوظ پناہ میں دیکھا تو دل نے ایک بیٹ مس کی۔
اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ پائی اور نگاہیں چرا گئی۔ کئی لوگوں نے حسد اور رشک سے اس چاند سورج کی جوڑی کو دیکھا جو کالے رنگ کے حسین امتزاج میں الگ ہی دنیا کے باسی لگ رہے تھے۔ حیا دھڑکتے دل کو سنبھالتی بامشکل ہٹی۔ لوگوں کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر جی بھر کر ہتچل ہوئی۔ اپنی ہیل ریان کے پاؤں پر ماری جو جان بوجھ کر اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اف، کتنی ظالم ہو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ درد کے مارے کرا اٹھا۔ تو کیوں نہیں چھوڑا مجھے؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ اس کا گھمبیر سرسراتا لہجہ حیا کا دل دھڑکا گیا۔ وہ نروس سی ہونٹ کچلنے لگی۔ بیبی، یہ اپنے ہونٹوں کو ہرٹ کرنا بند کر دو ورنہ، وہ زومائنی لہجے میں بولا۔ چلیں؟ اس کی بات کاٹتی وہ جلدی سے بولی۔ ریان گہرا مسکرایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ درمیان میں پھولوں سے سجے سٹیج پر لایا۔ اپنے ساتھ چلتے اس خوبرو مرد کو دیکھ کر حیا کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ میوزک کے بے ہنگم شور میں ریان کو بولنا مشکل لگا۔ میوزک بند کروا کے مائک پکڑ کر حیا کا تعارف کروانے لگا۔ اس سب کے دوران اس نے حیا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، آئی ریان سکندر شاہ along with Noorul Haya warmly welcome you all. Thanks for coming and for being part of our happiness. Please enjoy drink and music. اگلے ہی لمحے پورے ہال میں گانے گونجے۔ سرونٹس مشروب پیش کرنے لگے۔ ایک سرونٹ گلاس ریان کے سامنے لے کر آیا۔ اس سے پہلے ریان اٹھاتا حیا منع کر گئی۔ سافٹ ڈرنک پلیز۔ شراب واپس رکھتی وہ کانفیڈنس سے بولی اور ریان کو بھی گھوری سے نوازا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کر پی لے۔ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، آج تو انجوائے کرنے دیتی۔ مسکین شکل بنا کر التجا کی گئی۔ میں کرواؤں انجوائے ریان سکندر شاہ صاحب؟ حیا غصے سے بولی۔ صدقے، بدلے بدلے سے میرے سرکار لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کنٹرول کریں، پبلک پلیس ہے۔ وہ شو ہوا۔ حیا کا دل کیا اس کی بے شرمی پر دو لگائے اسے۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نو شاہ پلیز، میں گر جاؤں گی، مجھے نہیں آتا ڈانس، پلیز شاہ۔ اس کو ڈانس فلور کی طرف جاتا دیکھ کر وہ منمنائی، لیکن وہ اس کے گرد ہاتھ باندھتا یوں ہی چلتا رہا۔ اپنے گرد اس کا بازو دیکھ کر حیا کی بولتی بند ہوئی۔ ڈانس فلور پر لا کر اسے چھوڑا۔ وہ ایک دفعہ پھر منتیں کرنے لگی لیکن وہ سنی انسنی کر گیا۔ مدھم سے انگلش سانگ پر وہ ڈانس کر کے مختلف سٹیپس لینے لگے۔ ارد گرد اس کے ہاتھ محسوس کر کے حیا کی سانس ساکت ہو گئی۔ اوپر سے اس کی پرحدت نگاہیں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دینے لگی۔ اس کی اتنی قربت اس کا سانس روک گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسا ڈانس کیا، کب ڈانس ختم بھی ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی گم ہو چکی تھی۔ تالیوں اور ہوٹنگ کے شور میں وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو شرمندگی کے مارے خود تک سے نظریں نہ ملا پائی۔ بیبی، اب کوئی فائدہ نہیں پیچھے ہٹنے کا۔ سب نے دیکھ لیا ہے کہ نورل حیا ریان سکندر شاہ کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لگائے واپس لے جاتا ہوا بولا۔ حیا کی دھڑکنوں میں انتشار بھرپا ہوا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے واقعی عشق ہو گیا تھا اپنے ساتھ کھڑے وجود سے۔ دل کی آواز پر وہ مسکرا دی۔ اٹینشن ایوری بڈی، اس کی بھاری آواز گونجی۔ لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ساتھ کھڑی اس معصوم سی لڑکی کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ آئی وانٹ سائلنس پلیز۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سانسوں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کا یہ ایونٹ میں نے اسپیشلی ڈاکٹر نورل حیا کے لیے آرگنائز کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ اب جان جائیں گے۔ لیٹس سی دس کلپ بیفور موونگ آن۔ حیا کا ہاتھ تھامے وہ اپنی محسوس بھاری آواز میں بولا۔ وہ اس شخص کے نام سے پہچانی جائے گی۔ حیا کو دل میں ایک اچھوتی سی خوشی محسوس ہوئی۔ سامنے دیوار سے پردہ ہٹا۔ حیا سمیت کئی لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین نصب تھی۔ ریان ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اور دوسرا ہاتھ میں حیا کا ہاتھ تھامے آرام سے کھڑا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر USB اٹیچ کی۔ لوگ سانس روکے کھڑے تھے کہ نہ جانے ایسا کیا ہے اس میں۔ نورل حیا بھی مطمئن سی کھڑی تھی، شاید اسے یقین تھا کہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ وہ خاموشی سے زمین کو دیکھنے لگی۔ ویڈیو کی آواز سے ہال کی خاموشی میں انتشار بھرپا ہوا۔ محسوس آواز پر حیا چونک کر پلکوں کی باڑ اٹھا گئی۔ سامنے دیکھا تو آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس کی اور ریان کی مختلف تصویریں چل رہی تھیں، جن میں وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے۔ کسی میں وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی تو کسی میں وہ اس کے اوپر جھکا تھا، لیکن سائڈ سے دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کس کر رہا ہو۔ یہ تصویریں کب اور کس نے لی اور کیوں؟ ذہن میں سوال ابھرا، جواب ندارد۔ صرف یہی نہیں، پیچھے اس کی مختلف باتیں، شاید کال ریکارڈنگ تھی، جنہیں اس انداز میں ایڈٹ کیا گیا تھا جیسے وہ ہر جگہ اپنا اظہار محبت کر رہی ہو۔
اس کے ایک دفعہ کے کہے گئے آئی لو یو کو پوری ویڈیو میں ایڈیٹنگ کے ساتھ کئی دفعہ چلایا گیا تھا۔ حیا کو لگا اس کا سانس رک رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود ہاتھ چھوٹ گیا۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ بمشکل چہرہ موڑ کر ساتھ کھڑے وجود کو دیکھا، جس کے چہرے کا اطمینان کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو دیواروں سے پردے ہٹائے گئے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیواروں پر جگہ جگہ پوسٹرز کے انداز میں ایڈٹ کی گئی اس کی اور ریان سکندر شاہ کی واہیات تصویریں چسپاں تھیں۔ حیا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، لیکن ساتھ کھڑا شخص پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے ہنوز مطمئن سا کھڑا تھا۔ ہادیہ جو جان بوجھ کر دیر سے آئی تھی، سامنے چلتے اس بھرپور تماشے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دعائیں اور مرادیں یوں پوری ہوں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے لگا اس کی محنت رائے گا نہیں گئی۔ آپ سب کی آسانی کے لیے آپ سب کی ٹیبلز پر اینولپس رکھ دیے گئے ہیں، آپ لوگ کھول کر دیکھ لیں۔ اور حیا کو لگا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ تو آپ سب جان تو گئے ہوں گے، میں آپ سب کی موجودگی میں نور الحیا کو اپنی رکھیل بننے کی پیشکش کرتا ہوں۔ سو ڈاکٹر نور الحیا، وڈ یو لائک ٹو بی مائی کیپ؟ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے وہ حیا کی طرف رخ موڑ گیا۔ حیا کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ ریان، پھڑپھڑاتے لبوں سے وہ بمشکل اس کا نام لے پائی۔ ریان کا کہکا گونجا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ ایک غریب سی لڑکی کیا کیا خواب دیکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی میں نے آج تک غریبوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور اس غریب سی لڑکی سے شادی؟ آتھو! اس کا ذلت امیز لہجہ، حد تک امیز رویہ، اتنی توہین وہاں کھڑے لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ صرف ایک وجود تھا جو ہاتھ میں جام لیے خوشی سے انجوائے کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ہادیہ تھی۔ تو وہ سب چکراتے سر کو تھامتے وہ بڑبڑائی، تم غریب لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خوش فہمی میں رہتے ہو۔ او بی بی، نہیں تھی مجھے تم سے محبت، سب ڈھونگ تھا، ڈرامہ تھا۔ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا میرے بارے میں اپنی دوست سے؟ کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرا نام بھی اونچا پکار سکے۔ میں ریان سکندر شاہ، میر دانیال سکندر شاہ کا چھوٹا بھائی اور میر ہمدان سکندر کا بیٹا ہوں۔ یہ جو سارے لوگ کھڑے ہیں نا، یہ سب میرے ایک حکم پر اوپر جا سکتے ہیں۔ اور یو بلڈی باسٹرڈ، یو ٹاکڈ اباؤٹ مائی کریکٹر، ہاؤ ڈیئر یو چیپ اینڈ تھرڈ کلاس گرل ٹو پاس کمنٹس آن مائی پرسنالٹی۔ میں نے سوچا کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اتنا مزہ تمہیں اوپر پہنچانے میں نہ آتا جتنا اب تمہاری حالت دیکھ کر آ رہا ہے۔ اف، دل کو سکون مل رہا ہے، مزہ آ گیا۔ اس کے الفاظ تھے یا سور جو وہ اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا؟ الفاظ روح کو کیسے چھلنی کرتے ہیں، نور الحیا کو آج پتہ چلا تھا۔ مان، بھروسہ، اعتبار ٹوٹنے کے صحیح معنوں سے آج مقابل نے اسے اچھی طرح آشنا کروا دیا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسے لگا وہاں موجود ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارد گرد موجود لوگوں کی تمسخرانہ نگاہیں اسے اپنے وجود میں خنجر کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اس کا دماغ تو اس کے ایک ہی جملے کو سمجھنے اور قبول کرنے کی تگ و دود میں تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، یہ سب صرف ایک پلان تھا، تمہیں جھکانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہارے غرور اور عزت نفس کو کچلنے کے لیے۔ تم بھی وہی عام لڑکی نکلی نا، محبت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ گوا بیٹھی۔ ارے تم تو اپنے نام کا بھی پاس نہ رکھ پائی۔ تم ایک بے حیا اور بدکردار لڑکی ہو۔ یہاں کھڑا ہر شخص تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ گھن محسوس ہو رہی ہوگی ان کو تم سے، کراہیت محسوس ہو رہی ہوگی تمہارے وجود سے۔ مقابل کے یہ الفاظ اس کے دماغ کو معاف کر رہے تھے، باقی الفاظ تو شاید اس کے سامنے بے معنی سے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی تو آشنا نہیں تھا، اور جو آشنا تھا اس نے تو اسے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ طنزیہ نسوانی آواز پر وہ چونکی تھی۔ پل بھر کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ کیا واقعی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر وہ ایک ہاتھ سے سر پکڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہادیہ تھی۔ اسے یقین کرنا ناممکن لگا، مگر نہیں، اسے یقین کرنا تھا کہ اسے بری طرح ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، وہی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر چکے تھے۔ ایک نظر اس انسان کے روپ میں بھیڑیے کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ اگر ساتھ کھڑے وجود نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی تو واقعی صحیح سوچا تھا، کیونکہ اس کے دامن پر سرے عام جو کیچڑ اچھالا گیا تھا اسے ساری زندگی بھی صاف کرنے کی کوشش کرتی تو ناکام رہتی۔ اسے آج زندگی میں پہلی بار اپنے کسی فیصلے پر ڈوب مرنے کا دل چاہا تھا،
اور وہ تھا سامنے موجود 2 لوگوں پر بھروسہ کرنا، جو کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دیواروں پر لگے پوسٹرز، پیروں کے پاس پڑی تصویریں، اسپیکر پر چلتا اس کا اقرار محبت اسے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد کھڑے ہر نفس پر ڈالی، سب کے چہرے پر موجود مسکراہٹ، ان کی آپس میں سرگوشیاں سن کر وہ بے اختیار نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب اس پر تھو تھو کر رہے تھے، اس کی کردار کشی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہی تھیں، اب بالکل ساکت ہو چکی تھیں۔ سامنے نظر پڑنے پر آنسوؤں کا رکا ہوا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا، جہاں ریان سکندر شاہ، جس نے اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، مزے سے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے اس کی بربادی کا تماشا دیکھتا، مشروب کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ دیکھتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، تھو ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، جو تم جیسے شخص کے نام اپنی پاکیزہ محبت کر بیٹھی۔ ارے میں تو وہ بد کردار لڑکی ہوں جو نہ تو اپنے نام کا پاس رکھ پائی اور نہ ہی اپنے والدین کی تربیت کا پاس رکھ پائی۔ جا رہی ہوں میں، یہاں آئی تھی نہ تو عزت کے ساتھ آئی تھی۔ میر ریان سکندر شاہ، میرے اوپر سے عزت کی پاک صاف چادر کھینچ کر سرے عام برہنہ کر دیا تم نے مجھے، میرے وجود کو داغدار کر ڈالا تم نے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں بیٹی نہ دے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی یہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم خود بھی اپنے لیے دعا کرنا۔ میں تمہارا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، دعا کرنا ہمارا کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور وہ دن جب ہمارا سامنا ہوا، خدا کی قسم اذیتوں کے باب رقم ہوں گے۔ اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے جانے لگی، مگر آگے جا کر جھٹکے سے پلٹی اور اس کے پاس پہنچتی اس کے دائیں گال پر نشان چھوڑ چکی تھی۔ مگر اس کا اگلا امر اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، جو وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ اسی ہاتھ سے اپنے دائیں گال پر ہی اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو تھپڑ مار چکی تھی۔ تمہیں تھپڑ کیوں مارا یہ تم اچھے سے جانتے ہو، مگر خود کو تھپڑ کیوں مارا یہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ اللہ کی حدود کو توڑنے اور نامحرم سے محبت کی سزا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ سزا ختم، وہ تو اب شروع ہوئی ہے اور ہم دونوں کو برابر ملے گی، اور خدا کی قسم ایسی اذیت ناک سزا ہوگی کہ موت بھی پناہ مانگے گی ہم دونوں سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، ایک سرد نگاہ اپنی دوست کے چہرے میں چھپی دشمن کے چہرے پر ڈالتی بڑے بڑے قدم لیتی گیٹ عبور کر گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا ہر شخص اس دروازے کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ ریان سکندر شاہ کو لگا وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ ہاتھوں میں پکڑا شراب کا گلاس پھسل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ ہال میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ریان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 8واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔